بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور انڈین اور مشرقی لوگ ہونے کے ناطے ہم اپنی اولادوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں اور ان کو بغیر مانگے ہم زندگی کی تمام سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی میں جو کچھ بھی کما کر رکھتے ہیں اور اپنی تمام جمع پونجی ہم لوگ بغیر مانگے بچوں کو دے دیتے ہیں، اور اس چیز کا احساس دلائے بغیر کہ ہم نے یہ سب کچھ کتنی محنت کے ساتھ کمایا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم گوروں کی ایک چیز سے ضرور اتفاق کریں گے کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے، 16 سال کا اور 18 سال کا، یدی وہ پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو گورے والدین اپنے بچے سے گھر میں رہنے کا رینٹ بھی لیتے ہیں اور اس سے گھر میں کھانے پینے کی شیئرنگ بھی کرواتے ہیں۔ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے تمام ضروریات فری میں نہیں ملتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد تمام جائیداد بچوں کو ہی ملتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی ضرور تعلیم دیتے ہیں اور وہ یہ سبق سکھا کر جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ لیکن ہم پاکستانی اور انڈین اور مشرقی لوگ اپنی اولاد کو بغیر اس چیز کا احساس دلائے کہ دنیا میں پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہم پاکستانیوں کا طریقہ ٹھیک ہے یا وہ طریقہ صحیح ہے جو گورے کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے میری ملاقات ایک زبیدہ بیگم نامی عورت سے ہوئی جس کی عمر لگ بھگ 87 سال کے قریب تھی۔ اس عورت نے اپنی تلخ حقیقت اور دکھ بھری کہانی میرے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ میں ایک کیئر نرسنگ ہوم میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں اور آنے جانے والے ہر بندے کو صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی اولاد پر کبھی بھی بھروسہ مت کرو اور زندگی میں وہ غلطی کبھی بھی مت کرنا جو کہ میں نے کی اور زندگی کے اتنے قیمتی سال اپنی اولاد کے نام وقف کر دیے۔ 85 سال کی عمر میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ اولاد کو سب کچھ دے دینا ہمیشہ محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اپنی بربادی پر دستک کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے راتوں کی نیندیں اور اپنی خوشیاں اور اپنی پوری زندگی قربان کر دی، مگر میری ہی سالگرہ پر انہوں نے مجھے ایک نرسنگ ہوم کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اس دن میں بہت دکھی ہوئی اور نرسنگ ہوم کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید آج میرے بچے مجھے ملنے آئیں گے، مگر وہ کبھی نہیں آئے۔ پھر ایک دن ایک اجنبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے پوچھا، ماں جی آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ اور وہ ایک سوال میری زندگی بدل گیا۔ میرے بچوں نے مجھے ناکارہ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی رونے کی باری میری نہیں بلکہ ان کی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو زبیدہ بیگم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ برطانیہ کے شہر میں مقیم تھی اور ان کے شوہر حاجی اکرم صاحب پاکستان سے 1960 کی دہائی میں یہاں پر آئے تھے۔ انہوں نے فیکٹری میں مزدوری کے کام سے آغاز کیا اور پھر اپنی محنت سے ہول سیل کا کاروبار کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت دی اور ان لوگوں نے گھر خرید لیا اور اپنی جائیداد بنائی۔ ان کے 2 بچے تھے جنہیں زبیدہ بیگم اور ان کے شوہر نے بہترین زندگی مہیا کی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اچھے اسکول اور کالجز اور نئی گاڑیاں اور مہنگے ڈریس اور ہر زندگی کی سہولت انہوں نے اپنے بچوں کو یقینی بنائی تھی۔ اب ان کے شوہر اکرم صاحب ہمیشہ زبیدہ بیگم کو یہ کہا کرتے تھے کہ زبیدہ بچوں کو سب کچھ دینا مگر انہیں محنت کرنا ضرور سکھانا، لیکن زبیدہ بیگم چونکہ ایک ماں کا دل رکھتی تھی، وہ اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرتی تھی اور زندگی کا پہیہ بس یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا جس دن زبیدہ بیگم کے شوہر 73 سال کی عمر میں فجر کی نماز کے بعد اچانک اس دنیا سے چل بسے۔ اب اکرم صاحب کے جانے کے بعد شروع میں بچے بہت زیادہ زبیدہ بیگم کا خیال رکھا کرتے تھے، کہتے ماں جی آپ آرام کریں، کاروبار ہم سنبھال لیں گے اور آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ زبیدہ بیگم سوچتی کہ بچے اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کا سہارا بن گئے ہیں، لیکن زبیدہ بیگم کو کیا معلوم تھا کہ وہ سہارا نہیں بن رہے بلکہ وہ جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے کاروبار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ آہستہ زمینیں فروخت ہونے لگیں۔ بچوں نے بڑی بڑی اور مہنگی گاڑیاں رکھ لیں
انہوں نے اپنے گھر میں مہنگے فرنیچر رکھ لیے اور ان کی شان و شوکت بڑھتی گئی اور زبیدہ بیگم کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ سب بچوں نے یعنی کہ دونوں بیٹوں نے اپنا علیحدہ علیحدہ گھر بنا لیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو زبیدہ بیگم نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس دن زبیدہ بیگم کی سالگرہ تھی، اس لیے صبح جلدی جاگ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی پسندیدہ سبز رنگ کی شلوار قمیض پہنا اور زبیدہ بیگم نے اپنے بال بنائے۔ سوچا کہ شاید بچے آج کوئی بڑا سرپرائز دیں گے، شاید سب مل کر کھانا کھائیں گے اور شاید پوتے پوتیاں آئیں گے۔ دوپہر کے قریب سب لوگ آ گئے، لیکن کسی نے زبیدہ بیگم کو اپنے ساتھ نہیں لگایا اور کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ ماں جی سالگرہ مبارک ہو۔ زبیدہ بیگم کے بڑے بیٹے عمران نے صرف یہ کہا کہ آپ اپنا کوٹ پہن لیں، ہم آپ کو ایک خاص جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات سن کر زبیدہ بیگم بڑی خوش ہو گئی اور اس نے دل ہی دل میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید میرے بچے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں مجھے کھانا کھلانے کے لیے اور میری سالگرہ منانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ مگر 40 منٹ بعد گاڑی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی، جس کے باہر نرسنگ ہوم کا ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ زبیدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ سب نے اپنی نظریں چراتے ہوئے آگے سے یہ جواب دیا کہ ماں جی اب آپ اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم لوگ روز روز آپ کو ملنے کے لیے نہیں آ جا سکتے اور یہاں پر آپ کا خیال اچھے طریقے سے رکھا جائے گا۔ زبیدہ بیگم نے پوچھا کہ میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ بچے چند لمحے خاموش رہے اور اس کے بعد زبیدہ بیگم کا بیٹا بولا کہ وہ گھر ہم نے فروخت کر دیا ہے اور اپنے اپنے حصے کے پیسے ہم لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیے ہیں۔ اس وقت زبیدہ بیگم کو ایسا لگا کہ جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے اور زبیدہ بیگم کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سالگرہ کے دن اس کا گھر فروخت کر دیا گیا ہے اور اسے ایک کیئر ہوم میں چھوڑ کر اس کی اپنے بچے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ زبیدہ بیگم کو لے کر کیئر ہوم کے اندر آ گئے اور کاغذات پر دستخط کروا لیے اور پھر وہ لوگ چلے گئے، بغیر ملے اور بغیر محبت کے ایک لفظ کہے اور بغیر پیچھے مڑے، اور زبیدہ بیگم دروازے میں کھڑی انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس دن صرف ایک ماں نہیں ہاری تھی بلکہ زبیدہ بیگم نے اپنے بچوں پر یقین بھی کھو دیا تھا۔ وہ سارا دن اداس بیٹھی رہتی تھی اور دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید میرے بچے مجھے ملنے کے لیے آئیں گے۔ زبیدہ بیگم سارا دن اداس رہتی تھی اور بہت رویا کرتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ زبیدہ بیگم کی ملاقات کیئر ہوم میں ایک پاکستانی نوجوان نرس سے ہوئی۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ ہر ہفتے زبیدہ بیگم کی خیریت لازمی پوچھا کرتا تھا اور بسا اوقات وہ اپنے گھر سے پاکستانی چائے بنوا کر تھرماس میں لے کر آیا کرتا تھا۔ احمد پاکستان سے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اور کیئر ہوم میں ملازمت کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو ان حالات میں دیکھ کر جبکہ وہ سارا دن اپنے بچوں کا انتظار تھی، احمد سے برداشت نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ٹائم زبیدہ بیگم کے ساتھ گزارتا تھا اور ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن احمد اپنی بیوی مریم اور اپنی بیٹی عائشہ کو ساتھ لے آیا۔ عائشہ کی عمر لگ بھگ کوئی 8 سال کی تھی اور وہ ویل چیئر پر تھی۔ زبیدہ بیگم نے ان کا درد محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا اسے کیا ہوا ہے؟ زبیدہ بیگم کے پوچھنے پر احمد کی آنکھیں بھر آئیں اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کے بار بار پوچھنے پر احمد نے بتایا کہ اس کی بیٹی کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے، اس کا علاج تو ممکن ہے لیکن آپریشن بہت مہنگا ہے اور NHS کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یہاں پر نیو سسٹم ہے اور پرائیویٹ علاج کروانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم یہاں آ کر میاں بیوی دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں تاکہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں اور ہم اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ اب جیسے ہی زبیدہ بیگم نے اس ننھی سی بچی کو دیکھا تو زبیدہ بیگم کو اپنے بچے یاد آ گئے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن دل نہیں تھا۔ اس رات زبیدہ بیگم کو اپنے محروم والد بہت یاد آئے جو کہ پاکستان میں ذمہ دار تھے۔ زبیدہ بیگم بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد نے کچھ سونے کے زیورات ایک خفیہ جگہ پر محفوظ کیے ہوئے تھے اور جس کا علم صرف اور صرف زبیدہ بیگم کو ہی تھا اور اس نے اس بارے میں کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ احمد کو اس مصیبت میں دیکھ کر زبیدہ بیگم نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے اس پرانے گھر کی چابی احمد کے حوالے کر دے گی اور اسے وہ خفیہ جگہ کے بارے میں بتائے گی جہاں پر وہ سونے کے زیورات محفوظ تھے۔
آخر ایک دن اس نے احمد کو اپنے پاکستان والے گھر کی اپنے باپ کے گھر کی چابی دی اور اسے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری امانت ہے اور اسے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، جاؤ اور جا کر وہاں سے اس امانت کو نکالو اور اپنی بچی کا علاج کرواؤ۔ احمد یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا کہ کیسے ایک اجنبی فوراً میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوئے میری بچی کے علاج کے لیے اپنے باپ کی آخری نشانی اور امانت میرے حوالے کر رہی ہیں۔ اب احمد اپنی بیوی اور بچی کو لے کر پاکستان چلا گیا۔ زبیدہ بیگم نے اپنے باپ کے گھر کو فروخت کرنے کا اختیار اس کے نام کر دیا تھا اور وہاں سے جو صندوق اسے خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ملا تھا، اس میں سونے کے قدیم زیورات اور قیمتی نوادرات بھی موجود تھے اور ان کی قیمت لاکھوں پاؤنڈ میں تھی۔ اب احمد یہ تمام قیمتی اثاثہ جات اور زیورات وغیرہ وہاں سے لے کر یہاں پر UK میں دوبارہ واپس آ گیا تھا، جبکہ گھر کو اس نے وہاں پر فروخت کر کے جتنے بھی پیسے ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ زبیدہ بیگم سے ملنے کے لیے کیئر ہوم واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واپس آ کر اس نے تمام چیزیں زبیدہ بیگم کے حوالے کر دی۔ اس نے کوئی بھی لالچ نہیں کیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے احمد کو کہا، احمد جاؤ اور جا کر ان پیسوں کو اپنے پاس رکھو اور ان سے کچھ زیورات فروخت کرو اور اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ، اور باقی جو پیسے بچ جائیں اسے اپنے خاندان کے لیے رکھ لو۔ احمد مسلسل انکار کرتا رہا اور اس نے کہا کہ میں ان پیسوں کو اور جو بھی یہ زیورات ہیں ان کو کیسے لے سکتا ہوں، لیکن زبیدہ بیگم نے کہا کہ میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا اور تم نے مجھے عزت دی ہے، تو اس لیے میں اپنے باپ کی آخری امانت تمہیں دے رہی ہوں تاکہ تم اپنی بچی کا علاج کرواؤ۔ میری تو عمر اب جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن تمہیں اور تمہاری بچی کو ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زبیدہ بیگم کے بے حد اصرار پر احمد نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور وہ قیمتی زیورات بھی اس نے فروخت کر دیے۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے اور اس 6 مہینوں میں اس نے اپنی بیٹی عائشہ کا علاج کروایا، اور جب عائشہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو احمد عائشہ کو لے کر پہلی بار اپنے قدموں پر چلاتے ہوئے زبیدہ بیگم کے پاس لے آیا۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی اور زبیدہ بیگم کے ساتھ ملتے ہوئے بولی، دادی جان دیکھیں میں چل سکتی ہوں۔ اور دادی جان یہ لفظ سنے ہوئے زبیدہ بیگم کو کئی سال گزر چکے تھے۔ دادی جان کا لفظ سن کر زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عائشہ کو ساتھ لگا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد احمد اور مریم زبیدہ بیگم کو اپنے گھر لے گئے۔ احمد نے پہلے اپنی بیٹی کا علاج کروایا اور باقی ماندہ پیسوں کا یہاں پر برطانیہ میں اپنا گھر لے لیا، اور اس گھر میں وہ سب سے پہلے زبیدہ بیگم کو لے کر گیا۔ وہاں پر اس نے زبیدہ بیگم کے لیے ایک علیحدہ سے کمرہ دیا اور اس کو اپنے خاندان کا حصہ بنا دیا۔ زبیدہ بیگم وہاں پر احمد اور مریم اور عائشہ کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہنا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زبیدہ بیگم کے جو اپنے اصل بچے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے زبیدہ بیگم کی کچھ خفیہ دولت تھی جو کہ اس نے احمد کو دے دی ہے۔ زبیدہ بیگم کے بچوں نے تو اپنی ماں کو کیئر ہوم تک پہنچا کر سانس لیا تھا، لیکن اب وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی خفیہ دولت ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ زبیدہ بیگم کے بچوں نے مقدمہ کر دیا اور الزام لگایا کہ احمد نے دھوکے سے اس کی ماں سے یہ سب کچھ ہتھیا لیا ہے۔ کیونکہ زبیدہ بیگم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی اور وہ اس بڑھاپے میں جا کر ان کو کچھ جائیداد کا مسئلہ تھا۔ زبیدہ بیگم کے بچوں نے اسے ذہنی مریض ظاہر کرتے ہوئے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ احمد نے دھوکے سے ان کی والدہ سے یہ پیسے بٹورے ہیں۔ اب عدالت میں جج نے زبیدہ بیگم سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ، آپ نے یہ دولت اپنی مرضی سے دی تھی یا واقعی میں احمد نے دھوکے سے آپ سے یہ سارے کے سارے پیسے لے لیے ہیں؟ اس پر زبیدہ بیگم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ میرے بچے بڑے ہی لالچی ہیں، یہ صرف اور صرف دولت چاہتے ہیں اور ان کو اپنی ماں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے پورے ہوش و واس میں اپنے اثاثہ جات اور جتنی بھی دولت ہے اپنی دلی خوشی کے ساتھ احمد کو دیے ہیں۔ اور زبیدہ بیگم نے یہ کہا کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اس نوجوان احمد نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، جبکہ میرے بچوں نے مجھے تنہا چھوڑا اور اس نے مجھے اپنا خاندان کا حصہ بنا لیا۔ عدالت خاموش ہوگی۔ چند منٹ بعد جج نے مقدمہ خارج کر دیا اور یوں زبیدہ بیگم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیتی ہیں اور سکون کے ساتھ احمد اور اس کی فیملی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہے۔ عائشہ اسکول سے آ کر زبیدہ بیگم کے ساتھ اپنی اسکول کی ساری باتیں شیئر کرتی ہے۔
وہ سب کچھ اپنی دادی یعنی کہ زبیدہ بیگم کو سناتی ہے اور احمد زبیدہ بیگم کو امی کہہ کر پکارتا ہے۔ زبیدہ بیگم زندگی میں پہلی بار یہ سمجھ پائی کہ خاندان صرف خون کے رشتے سے نہیں بنتا۔ وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتی کہ خاندان وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی عزت ہو، آپ کی قدر ہو اور آپ کو محبت ملے۔ زبیدہ بیگم نے اپنی اولاد کو بے دخل کر دیا۔ جس طرح اولاد نے زبیدہ بیگم کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ویسے ہی زبیدہ بیگم نے بھی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زبیدہ بیگم کا فیصلہ بالکل درست تھا اور انصاف پر مبنی تھا، یا اسے اپنے بچوں کو باقی دولت دے کر کیئر ہوم واپس چلے جانا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنانا اور ہم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو ہماری خدمت گزار بنانا اور بچوں میں والدین کی محبت کا شعور پیدا فرما اور ہمیں بچوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔